سرور دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے لبریز آواز، میری مراد عزت اور احترام کے لائق خطیب پاکستان مقرر نقطہ داں حضرت علامہ مولانا عمر فیض صاحب، خطیب اعظم راولپنڈی محمد عمر فیض صاحب، میں آپ تمام احباب سے ملتمس ہوں کہ بیداری کا ثبوت دیجئے۔ نعرے کے ساتھ بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے میں ان کے حوالے کرنا چاہتا ہوں نعرہ تکبیر۔ ذرا اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير البرى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ صدق الله مولانا العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ لائق سر احترام، سرمایہ ملت اسلامیہ، جگر گوشائے شیخ المشائخ، یادگار اسلاف، شیخ طریقت حضرت قبلہ پیر خواجہ غلام اللہ بخش خان توسوی نظامی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جگر گوشائے ضیاء الامت، سرمایہ ملت، نمونہ اصلاح، شیخ طریقت، استاذ العلماء حضرت العلام پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان
کثیر المقاصد اور کثیر البرکات کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا، اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عظیم الشان ذو جہتین کانفرنس کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت بالعموم اور استاد العلماء سرمایہ ملت حضرت علامہ مفتی شیر محمد خان صاحب زیدہ وجدہ اور ان کے جملہ رفقاء اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت بزرگوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آج کی اس نشست کو ہماری اعتقادی، فکری اور عملی تربیت کے اعتبار سے نتیجہ خیز اور بامقصد بنائے۔ آپ حضرات میں مجھ سے پہلے استاد العلماء محقق اہل سنت حضرت قبلہ پیر سید محمد اقبال شاہ صاحب زیدہ وجدہ کا انتہائی بصیرت افروز خطاب سنا۔ اللہ رب العزت ان شخصیات کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ میرے لیے یہ بات انتہائی اعزاز کا باعث ہے کہ میں عظیم علمی، فکری اور روحانی شخصیات کی موجودگی میں آپ حضرات سے خطاب کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آج کا پروگرام دو آسپیکٹس رکھتا ہے، اس میں دو پہلو ہے۔ ایک پہلو کا تعلق دستار فضیلت کے ساتھ اور دوسرے پہلو کا تعلق اصلاح معاشرہ کے ساتھ۔ ابھی آپ کچھ دیر کے بعد ایک عظیم منظر دیکھیں گے۔ اس بھری مجلس میں سے کچھ بچے اسٹیج پہ بلائے جا رہے ہیں اور جن کے سروں پہ فضیلت کی پگڑیاں سجائی جائیں گی۔ وہ لمحہ ہمارے لیے فکریہ ہوگا۔ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہر شخص کی گردن پہ سر ہے، مگر یہ پگڑی کسی کسی سر کو نصیب کیوں ہوتی ہے؟ ہر شخص کی گردن پہ سر ہے، مگر یہ پگڑی کسی کسی سر کو نصیب کیوں ہوتی ہے؟ اقبال نے اس کا جواب دیا ہے۔ قلندر لاہوری کہتے ہیں کہ برے نہ سر ہے تو عزم بلند پیدا کر، کہ یا فقط سر شاہی کے واسطے ہے کولا۔ اگر تیرا سر ننگا ہے تو کوئی ایسا کام کر کے تیرے سر پہ بھی فضیلت کی پگڑی رکھ دی جائے۔ اس پگڑی میں ایک پیغام ہوتا ہے۔ اب اسے دستار شرافت نہیں کہتے، اسے دستار کرامت نہیں کہتے، دستار فضیلت کیوں کہتے ہیں؟ اگر بچیوں کا مدرسہ ہو اور بچیاں فارغ التحصیل ہو گئی، ان کے سر پہ جو چادریں سجائی جاتی ہیں ان چادروں کو بھی ردائے فضیلت کہتے ہیں۔ اور عالم بننے والے، حافظ بننے والے بچوں کے سروں پہ جو پگڑیاں سجائی جاتی ہیں انہیں دستار فضیلت کہتے ہیں۔ تو چادر ہو یا پگڑی ہو، یہ فضیلت کا لفظ ساتھ کیوں بولا جاتا ہے؟ کہ یہ ردائے فضیلت ہے اور یہ دستار فضیلت۔ اس میں حضور کی امت کے لیے پیغام ہے، یاد رکھو فضیلت ہمیشہ علم سے نصیب ہوتی ہے۔
بہت بڑا پیغام ہے. اگر یہ ایک بات بھی آپ سمجھ گئے میں سمجھوں گا کتاب چکھانے لگا. یہ الفاظ ہے تو عربی کے مگر اردو میں بھی مستعمل ہے. کرامت، فضیلت، شرافت، یہ ہم بولتے رہتے ہیں مگر اپلائی کہاں کرنے یہ نہیں جانتے. بہت سے لوگ نہیں جانتے. اللہ ماشاء اللہ. یہ یاد رکھیے کرامت ہمیشہ تقوی سے نصیب ہوتی ہے اور شرافت نسب سے نصیب ہوتی ہے اور فضیلت ہمیشہ علم سے نصیب ہوتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اقوام عالم میں ہم فضیلت پائیں تو وہ ہمیشہ علم سے نصیب ہوگی. علماء نے لکھا ہے العلم وسیلۃ الی کل فضیلت. علم جو ہے یہ ہر فضیلت کا وسیلہ بنتا ہے. جس درجے میں بھی ہو علم سے فضیلت نصیب ہوتی ہے. ہمارے بزرگ ایک مثال دیتے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ وہ لوگ بھی جن کی گردنیں خدا کے آگے نہیں جھکتی، اللہ رب العزت کے آگے ان کے سر نہیں جھکتے، مگر نائی کے آگے ان کے سر بھی جھکے ہوتے ہیں. یہ جو بال کاٹنے والا ہے اس کے آگے بڑے بڑے بدماشوں کے سر جھکے ہوتے ہیں اور وہ گردن پہ اس طرف پھیر رہا ہوتا ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ جن کے سر خدا کے آگے بھی نہیں جھکتے، نائی کے آگے کیوں جھکے ہیں؟ کہتے ہیں تھوڑا غور کرو. صرف اس لیے جھکے کہ وہ بال کاٹنے کا علم رکھتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ بال کاٹنے کا علم رکھتا ہے تو علم اس درجے میں بھی اسے فضیلت دے گئے. بلکہ قرآن حکیم نے تو اس سے بھی اگلی بات کی ہے، اس سے بڑھ کے بات کی. آپ جانتے ہیں قرآن میں ہے، قرآن کا حکم ہے ہر کتے سے آپ شکار نہیں کھیل سکتے. کس کتے سے شکار کھیل سکتے ہیں؟ کسے شکار پہ چھوڑ سکتے ہیں؟ جسے شکار کا علم دیا گیا ہو. سکھائے ہوئے کتے، سدائے ہوئے کتے. قرآن کا حکم کہ جسے شکار پر جپٹنے کا، حملہ کرنے کا علم دیا گیا ہو، صرف اس کتے سے شکار جائز. امام الانبیاء کو غلاموں، اس سے پتہ چلا کہ علم اگر اقل درجے میں، اس درجے میں کتے کو بھی نصیب ہو جائے تو وہ باقی کتوں جیسا نہیں رہتا. تو بلا تشبیہ و بلا مثال جس کے سینے میں مصطفیٰ کا قرآن آ جائے اور جس کے من میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا چراغ جلے، اس بندے کا مقام کیا ہوگا. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ ہمیشہ فضیلت علم سے نصیب ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی آئی، اقرا کے لفظ سے شروع ہو رہی ہے. اقرا پڑھیے. اب جس امت کے نبی پر پہلی وحی کا پہلا لفظ ہی اقرا ہے اور اسی نبی کی امت پڑھنا چھوڑ دے اور علم سے غافل ہو جائے اور شریعت کی طرف پشت کر لے اور مدرسے ویران ہو اور خالی پڑے اور لوگ اپنی بڑی برادریوں پہ فخر کریں، بڑے خاندانوں پہ فخر کریں اور پورے خاندان میں ایک بندہ بھی نہ ہو جس نے حضور کی شریعت پڑھی ہو. تو امام الانبیاء کو غلاموں، ایسی امت کو فضیلت کہاں سے نصیب ہوگی؟ کیونکہ فضیلت تو علم سے ملتی ہے. ایک مفکر نے کہا war among nations is fought in classrooms، کہ قوموں کی بقا اور ترقی کی جنگیں میدان جنگ میں نہیں لڑی جاتی. قوموں کی بقا اور ترقی کی جنگیں میدان جنگ میں نہیں لڑی جاتی، مسجدوں کی چٹائیوں پہ لڑی جاتی. جس قوم کے بچے ٹوٹی چٹائیوں پہ مصطفیٰ کا قرآن پڑھ رہے ہو، شریعت سیکھ رہے ہو، دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو بچا نہیں سکتی. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ پوری برادری میں ایک بندہ ایسا نہیں جسے شریعت کا عالم بنایا گیا ہے.
پر امام الانبیاء نے فرمایا تھا پوری امت سے مطالبہ تھا حضور کا، اور پہلا مطالبہ یہ تھا، پر میں خود عالمن غور سے سنیے اس حدیث پاک، اور پھر اس تکڑی پہ تولیے کہ ہم نے امام الانبیاء کی سماعت پہ کس حد تک اندر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اغدو عالمن، او میرے امتیوں بن سکو تو شریعت کے عالم بننا۔ حکماء اسلام لکھتے ہیں، امام غزالی فرماتے ہیں جس برادری میں جس خاندان میں عالم کوئی نہیں شریعت، وہ خاندان زندوں کا خاندان نہیں، وہ مردوں کا خاندان ہے۔ لوگ آج اپنے بڑے خاندانوں پہ فخر کرتے ہیں، بڑی برادریوں پہ ناز کرتے ہیں، میری برادری بہت بڑی ہے، مگر پوری برادری میں ایک بندہ نہیں تو حضور کی شریعت کا عالم ہو۔ اگر تمہاری برادری میں شریعت کی علماء نہیں ہوں گے تو نسلوں میں شریعت ٹرانسفر کیسے ہوگی؟ اگر حضور کے دین کے لیے اپنے بچے نہیں پیش کرو گے، امام الانبیاء کے غلاموں نسلوں میں حضور کا دین آئے گا کیسے؟ اس کی طرف کبھی دھیان دیا آپ نے؟ امام الانبیاء نے فرمایا اردو عالمن، وہ میرا کلمہ پڑھنے والوں بن سکو تو میری شریعت کے عالم بننا۔ اور عالم کا مقام کیا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا جنہیں تم سید کہتے ہو، جنہیں سادات کہتے ہو، فرمایا خلقت السادات من صلبی وخلق العلماء من صدری۔ امام الانبیاء نے فرمایا سید مصطفیٰ کی پشت سے نکلے ہیں اور شریعت کے عالم مصطفیٰ کے سینے سے نکلے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، عظمت قرآن۔ یعنی سید امام الانبیاء کی پشت کے فیض سے بنے ہیں اور شریعت کے علماء تاجدار کائنات کے سینے کے فیض سے بنے ہیں۔ اور عالم وہی ہے جسے امام الانبیاء کے سینے کا فیض ملے۔ یہ ذہن میں رکھیے، مدرسے تو اور بھی ہیں، بڑی بڑی عمارتیں اور بڑے اعلیٰ قسم کے کھانے کھلائے جاتے ہیں، اور ان کی پشت پر غیر ملکی سرمایہ کی بارش ہو رہی ہے۔ کسی کو ایران کا سرمایہ پال رہا ہے، کسی کو سعودیہ کا ریال پال رہا ہے۔ ہمارے مدرسوں میں غریبی ضرور ہے مگر ہمیں ریال نہیں، ہمیں عشق بلال پال رہا ہے۔ یہاں ایک ایک بندے کی جیب پر ایک ایک مدرسہ بنا ہوا ہے اور اس کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، آقا نے فرمایا کہ بن سکو تو شریعت کے عالم بننا، اور علماء کا یہ مقام امام الانبیاء نے فرمایا۔ علماء امام الانبیاء کے سینے کے فیض سے بنتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے، عقیدے کی بات سمجھا دوں، امام الانبیاء کے غلام و حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے مدرسے اور بھی ہیں کہ جن میں پڑھانے والوں کی زبان پہ کالا کالا ہوتا ہے مگر ان کا دل بھی بغض نبی سے کالا کالا ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ ان مدرسوں میں پڑھنے والے بچے مدرسوں سے فارغ بعد میں ہوتے ہیں، ایمان سے فارغ پہلے دن ہو جاتے ہیں۔ ابھی فرما رہے تھے نا پیر سید اقبال حسین شاہ صاحب الف لام میم کے حوالے سے گفتگو فرما، حروف مقطعات ہیں اور قرآن کی اوپننگ یہاں سے ہو رہی ہے، شروع یہاں سے ہو رہا ہے قرآن پاک۔ اب ہماری عقل محض میں تو یہ بات آتی ہے کہ ایسے حروف شروع میں ہی رکھ دیے جو کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آتے، کہ آگے کہیں رکھ دیے ہوتے ہیں، آغاز میں کیوں رکھے اللہ رب العزت کہ بندے فوراً چونک جائیں کہ جس کی ابتدا سمجھ میں نہیں آ رہی، اب معلوم نہیں آگے کیا ہوگا، مگر یہ اللہ کی حکمت ہے۔ الف لام میم شروع میں رکھ دیا، کیوں؟ اللہ جانتا تھا کچھ بدبخت لوگ میرے محبوب کے علم پہ تان کریں گے اور کہیں گے نبی ہمارے جیسے، ہم نبی جیسے، اور نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں۔ اللہ نے فرمایا میں الف لام میم پہلے رکھ رہا ہوں کہ ہر تفسیر لکھنے والا عالم اور ترجمہ لکھنے والا وہ الف لام میم کے پیچھے اور نیچے یہ اعتراف کرتے ہوئے آگے بڑھے گا کہ جو مصطفیٰ جانتے ہیں وہ میں نہیں جانتا۔
नारे रिसालत, नारे खिलाफत। समझ रहे? अब देख ले, अलिफ लाम मीम, जितने मुफस्सिरीन की तफसीरें उठा ले, सब ने इन हुरूफ के नीचे, मुकत्तात के नीचे क्या लिखा है? वल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने। फरमाया महबूब के इल्म पे कान करने वालों, अपनी किताब और तफसीरों की इब्तिदा इस एतराफ से करो कि जो मुस्तफा जानते हैं वो तुम नहीं जानते हो। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, बहुत से लोग उनकी जुबान पे काला काला होता है, मगर उनका दिल भी काला काला होता है। और आप फरमाया करते थे कि शरीयत का आलिम कौन? जिसे आलिम रब्बानी कहें वो कौन? फरमाया आलिम रब्बानी वो है कि जिसकी जुबान पे फरमान मुस्तफा हो और जिसके सीने में फैजान मुस्तफा हो। और फैजान मुस्तफा उसे नसीब होता है जो हुजूर के फैज का कायल होता है। फरमाया शफाअती लिमन युमिनु बिहा, एक कानून बता दिया हुजूर ने, मेरी शफाअत हक है मगर करूंगा उसकी जो उस पे ईमान रखता है, जो तो ताजदार कायनात के फैजान को मानता है, उसी को सीने का फैज नसीब होता है और उसी के पास इल्म शरीयत आता है। तो इमामुल अंबिया ने फरमाया था, बन सको तो शरीयत के आलिम बनना। अब देख ले बिरादरी में कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी औलाद को शरीयत का आलिम बनाने की नियत की है। यहाँ तो सूरत हाल ये है, बच्चा अभी माँ के पेट में होता है और माँ बाप प्रोग्राम बनाने लगते हैं। पैदा होगा ना, जब कुछ सीखने के काबिल हुआ तो इसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में छोड़ना, इसे अंग्रेज की तालीम देनी, अंग्रेज की तालीम देनी, अंग्रेज का सिलेबस पढ़ाना। ईमान से बताइए कितने लोग हैं जिनकी ये तलब है कि रब ने औलाद दी तो ताजदार कायनात के कुरान की हाफिज बनानी और इमामुल अंबिया की शरीयत की आलिम बनानी। ये मुनाफिकत है कि? और देखो कमली वाले का फैज और आका की रहमत। हमारे बच्चे अगर सेहतमंद पैदा हुए और सालिमुल वजूद बच्चे और कामिलुल आज़ा, तो कुछ सीखने के काबिल हुए, बच्चे खूबसूरत थे, सेहतमंद थे, सलामत आज़ा के थे, तो कहा इसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में छोड़ दो, इसे अंग्रेज की तालीम सिखा। अगर कोई बच्चा माजूर पैदा हो गया, नाबीना पैदा हो गया, तो कहा इसे इस्लामी मदरसे छोड़ाओ। माजूर शरीयत के लिए, हुजूर के कुरान के लिए और सेहतमंद अंग्रेज की तालीम के लिए। आज भी मदीने से आवाज आ रही है, नादान उम्मती मेरी रहमत देख, कि 15वीं सदी में भी अंग्रेज ने तेरे वो बच्चे कबूल किए जो सेहतमंद थे, जो सालिमुल वजूद थे, जो कामिलुल आज़ा। आज भी कमली वाले की रहमत देख, तेरे नबीनों को आज भी रहमत संभाला दे रही है। अपने नबी का करम दे, आज भी मुस्तफा तेरे माजूरों को संभाल रहा है और तू सेहतमंद बच्चे अंग्रेज को दे रहा है, सेहतमंद बच्चे तू काफिरों को दे रहा है। इमामुल अंबिया के गुलामों, इस पहलू पर इस हद तक गफलत है और ये मुजरिमाना गफलत कि मैंने अक्सर मदारिस में देखा कि बाद लोग सालाना 10-10 लाख देते हैं मदरसों और बाद महाना भी देते हैं। मुखय्यर हजरात अमीर लोग 10-10 लाख देते हैं मदरसों को, मगर अपना एक बेटा हुजूर की शरीयत का आलिम बनाने के लिए नहीं देते। चौधरी मलक महाराजे महाराजे वो समझते हैं हमारे बच्चे शरीयत के आलिम बने तो ये आंखों में लगेगा, ये मायूम होगा कि चौधरी का बेटा मौलवी बन गया और मलक का बेटा मौलवी बन गया। इमामुल अंबिया के गुलामों, ये अंग्रेज की चाल थी। अंग्रेज ने हमारे साथ अजीब खेल खेले। अगर मैं इस तारीख पे चला जाऊं कि ऊंचे खानदानों के बच्चे मदरसों की चटाइयों से कैसे हटाए गए, तो ये एक अलग तारीख है। तो इमामुल अंबिया ने फरमाया कि पहला मुतालबा था हुजूर का, बन सको तो मेरी शरीयत के आलिम बनना, और दूसरा ओ मुतअल्लिमन,
فرمایا عالم نہ بن سکو تو پھر کسی عالم کے قدموں میں بیٹھنے والے طالب علم بننا، پھر بھی علم کی طرف لا حضور۔ اور نمبر 3 فرمایا اگر طالب علم بھی نہ بن سکو او مستمعن، پھر فرمایا گویوں کو نہ سننا، گپے سنانے والوں کو نہ سننا، من گرد دوڑے سنانے والوں کو نہ سننا، فلمی گانوں کی طرز پہ پڑھنے والے نعت خوانوں کو نہ سننا، فرمایا او مستمعن، پھر انہیں سننا جن کے سینے میں مصطفیٰ کی شریعت کا علم ہے، جنہوں نے ٹوٹی چٹائیوں پر بیٹھ کر 10 سال امام الانبیاء کی شریعت پڑھی ہے۔ فرمایا اگر سننا تو ان شریعت کے علماء کو سننا، او مستمعن، فرمایا علماء کو سننا۔ اور ہم نہیں دیکھتے، ہم صرف طرز دیکھتے ہیں، صرف ترنم دیکھتے ہیں، علم نہیں دیکھتے۔ اور یہ ایسی لت پڑی ہے کانوں کو اور ایسا چسکا لگا کہ ملتان سے جاہل منگوا لیں گے اور اپنے پڑوس سے عالم نہیں منگوائیں گے۔ عالم نے صرف سادہ لفظوں میں قرآن پڑھنا اور حدیث پڑھنی، اس نے کوئی دوڑے نہیں سنانے، اس نے کوئی ٹپے نہیں سنانے، وہ سر تال والا ہے نہیں۔ لوگ کہتے ہیں چسکا بڑا آتا ہے، سواد بڑا آتا ہے۔ امام الانبیاء کو غلاموں میں مثال دے رہا ہوں، اس چسکے نے ہمیں برباد دیا ہے، اس نے برباد کر دیا۔ اور ایمان سے بتائیں کوئی چسکا چٹنی میں زیادہ ہوتا ہے یا روٹی میں؟ اگر صرف چٹنی چاٹی جائے تو لذت اس میں زیادہ ہے کہ صرف خشک روٹی کھائیں تو لذت زیادہ ہے، چٹنی میں زیادہ ہے۔ تو اب کوئی بندہ کہے بھائی چسکا چٹنی میں زیادہ ہے تو میں تو صرف چٹنی کھاؤں گا، تو 4 دن ہی چٹنی کھائے، پھر 5ویں دن چٹنی اسے کھا جائے، ایسا پیٹ خراب ہوگا کہ قبر پہ چلا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چسکا چٹنی دیتی ہے مگر جسم کو قوت روٹی دیتی ہے۔ ساری رات سے افل ملوک سننے والوں اور فلمی گانوں کی طرز پہ نعتیں سننے والے نادانوں، اللہ کی عزت کی قسم یہ ٹپے اور ٹوٹ کے تمہیں چسکا دیتے اور تمہارے ایمان کو قوت مصطفیٰ کا قرآن دیتا ہے، تمہارے ایمان کو قوت حضور کی حدیثیں دیتی ہے۔ ہم گرے ہوئے ہیں، امام الانبیاء نے فرمایا تھا میری امت جب بھی گر کے اٹھے گی تو جو گر جائے نا کسی سہارے سے اٹھتا ہے۔ ہم گر چکے ہیں، ہم گر بھی چکے اور لٹ بھی چکے ہیں، لٹ بھی چکے ہیں۔ جس قوم کی وہ بیٹیوں کے دو بچے اتر جائیں وہ آباد نہیں ہوتی، وہ لٹی ہوتی ہے۔ جس قوم کے گھروں میں قرآن کی آواز بند ہو اور 24 گھنٹے چینل بدل کر ٹی وی پر کجریوں کے گانے چلے وہ قوم آباد نہیں ہوتی، وہ قوم لٹی ہوتی ہے۔ جس قوم کی بیٹیوں کے ہاتھ میں رومانٹک ناول ہو وہ قوم آباد نہیں ہوتی، وہ قوم لٹی ہوتی ہے۔ جس قوم کی شادیوں پر ڈھول بجے، جس قوم کی شادیوں پر وہ بیٹیاں بنا سوار کر غیر محرم لونڈوں سے ویڈیو اور فلمیں بنائی جائیں وہ قوم آباد نہیں ہوتی، وہ قوم لٹی ہوتی ہے۔ کسی نے بڑی غضب کی بات کی، وہ کہتا ہے وہ وقت آسات شانیاں ہن، اب آپ کی تھوڑی زبان میں سمجھا رہا ہوں، وہ بھی وقت آسات شانیاں ہن کئی نگری دے سردارہ سے، کہ ہارون رشید بادل کا ٹکڑا دیکھتا تھا اور اس ٹکڑے کو دیکھ کے کیا کرتا تھا، وہ بادل کے ٹکڑے جس زمین پہ مرضی ہے جا کے برس، تو جہاں بھی برسے گا محمد عربی کے غلام کی حکومت ہوگی۔ جب اتنی بڑی سلطنت تھی اور آج ایک چھوٹا سا ملک سنبھالا نہیں جا رہا، یہ ہسٹورین لکھتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ سورج چڑھتا بھی مسلمانوں کی سلطنت میں تھا اور ڈوبتا بھی مسلمانوں کی سلطنت میں تھا۔ تو بھی وقت آسان تیشائیاں ہن کئی نگری دے سردارہ سے، اب کہ ہر کوئی ہاتھ چمیندہ ہاں سنگتاں دی مگر قدارہ سے، کئی بلبل نغمے گاندے ہن اور باغاں دی مست بہار ہاتھ سے، آج مڑکا مڑکا تھی گئے ہاں کل یار دے گل دہارہ سے۔ امام الانبیاء کے غلاموں آج یہ صورتحال ہو چکی، تو ہم لٹے ہوئے، ہم آباد نہیں ہیں۔
ہم گرے ہوئے ہیں، ہم کھڑے نہیں ہیں، ہم ذلت میں ہیں، عزت میں نہیں ہیں۔ جس قوم کی تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں ہوں وہ قوم آزاد نہیں، وہ غلام ہوتی ہے۔ امام الانبیاء کے غلام ہو تو میرے آقا نے بتایا میری امت جس دور میں بھی گرے گی کس سہارے سے اٹھے گی۔ ہر دکھ کا مداوع مدینے سے آ رہا ہے، ہر روگ کا علاج حضور بتا رہے ہیں۔ ہم گر چکے ہیں نا، اٹھنا چاہتے ہیں تو امام الانبیاء نے فرمایا سنو، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، میری گری ہوئی امت جب بھی اٹھے گی قرآن کی بیساکھی کے سارے اٹھے گی۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت قرآن۔ علامہ اقبال کو ایک شخص ملنے کے لیے گیا تو جہاں وہ آرام کرتے تھے نا، چارپائی جس پہ لیٹتے تھے، تو ساتھ ہی چارپائی کی ایک میز تھا، میز پر کتابوں کے اوپر بغیر غلاف کے قرآن پڑھا ہوا۔ اس بندے نے کہا علامہ صاحب میں تو بہت بڑا علامہ سمجھ کے آیا تھا اور قرآن پاک کے ساتھ یہ رویہ آپ کا، عام کتابوں کے ساتھ بغیر غلاف کے قرآن پڑھا۔ اقبال نے کہا تو میں کہاں رکھوں؟ اس نے کہا اسے غلاف میں لپیٹے اور بلند جگہ الماری میں رکھنے کے۔ اقبال نے کہا میرے دوست مجھے ایک بات کا جواب دے، کیا تو نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی معذور نے بیساکھیاں دور رکھ دی؟ جو ٹانگوں سے معذور ہو اور بیساکھیوں کے سہارے اٹھتا بیٹھتا، کبھی دیکھا ہے کہ وہ خود یہاں اور بیساکھیاں وہاں رکھ دیا؟ اس نے کہا نہیں، وہ تو ہر وقت ساتھ رکھتا ہے کیونکہ انہی کے سہارے اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اقبال نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جھٹکا دیا، کہا میرے نادان دوست، اللہ کی عزت کی قسم، جس طرح معذور بیساکھیوں کے بغیر نہیں چل سکتا اسی طرح اقبال قرآن کے بغیر نہیں چل سکتا۔ یہ قرآن ہماری بیساکھی ہے جسے ہم نے الماریوں پہ بند کر کے رکھ دیا اور ہاتھوں میں کنجریوں کے کلپ بھرے ہوئے موبائل ہے۔ ان بیٹیوں کے ہاتھ سے یہ ناول چھین لو اور ان کے ہاتھ میں سیرت فاطمہ کی کتابیں تھماؤ۔ وہ جوان جن کی جیب میں کبھی سورہ یاسین رہتی تھی آج وہ نیٹ پہ بیٹھے ہیں اور آنکھیں ناپاک ہو گئی، دماغ ناپاک ہو گئے، کان ناپاک ہو گئے۔ انجام غلامی کیا گئی؟ یہ بربادی سی بربادی ہے۔ جو درس ہے بطحہ نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے۔ عبرت کا مرکہ یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ہم بچ سکتے ہیں، ہم گرے ہوئے ہیں پھر اٹھ سکتے ہیں، ہم لٹے ہوئے ہیں پھر آباد ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم اگر اپنی نسل حضور کے دین کے لیے وقت کرتے ہیں۔ آج باپ برادری میں فخر سے سر اونچا کر کے کہتا ہے میرے 4 بیٹے چاروں افسر ہیں، ایم اے پاس ہے، ایم ایس سی کر رکھا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے۔ ماں پھولی نہیں سماتی شادی میں کہیں بیٹھ جائے یا مرنے میں، کہتی ہے میری چاروں بیٹیاں استانیاں لگی گئی، بی اے بی ایڈ کر رکھا، ایم اے ایم ایڈ کر رکھا، مگر اس بوڑھے باپ کو نہیں خبر کہ تیرے 4 افسروں میں ایک بھی اس لائق نہیں کہ تیرے مرنے کے بعد تیرے جنازے پر دعائیں بھی ٹھیک پڑھ سکے۔ یہ جنازہ تو بات کی بات ہے، میں نے تو دیکھا بڑے بڑے افسر بیٹے اللہ کی عزت کی قسم وہاں کھڑے منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور باپ کی میت کو غیر غسل دے رہے ہوتے ہیں۔ انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ باپ کی میت کو غسل کیسے دینا۔ اور ماں فخر سے بتا رہی ہے میری چاروں بیٹیاں استانیاں ہیں، اسے نہیں معلوم تیری ان 4 میں ایک بھی اس قابل نہیں کہ تیرے مرنے کے بعد تیرے لیے خود ختم قرآن کر سکے۔ کیا پڑھایا؟ فیسیں ضائع کر رہے ہیں۔ میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بہت کم لوگ دیکھے جنہیں یہ فکر لگی ہے، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اس فکر میں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں کہ مریں گے تو قبر میں کیا بنے گا۔ بہت کم لوگ رہ گئے نا معاشرے میں جنہیں اتنی فکر ہے اپنی کہ مریں گے تو قبر میں کیا بنے، اس لیے نماز پڑھ لیتے ہیں۔
تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ فکر تو دیکھی نہیں کسی میں کہ جسے یہ فکر بھی کھا رہی ہو کہ جب میری اولاد مرے گی تو اولاد کا قبر میں کیا بنے گا. جنہوں نے کانوں میں مرکیاں پہن رکھی, گلے میں لاکٹ پہن رکھی, جن کی شکلیں یہودیوں والی ہیں, ان کا قبر میں مرنے کے بعد کیا بنے گا؟ کبھی سوچا کہ اولاد نے نہیں مرنا؟ ان کے برائٹ فیوچر کے لیے, ان کے روشن مستقبل کے لیے ہم یہ دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں, مگر یہ مستقبل ہے کتنا؟ کبھی سوچا ہم نے؟ بدلے ایک بچہ ڈاکٹر بن گیا, انجینئر بن گیا, پروفیسر بن گیا, جو بھی دنیا کا عہدہ اسے مل گیا, MBBS کیا اس نے تو کم از کم 20 سال لگ گئے. اور امام الانبیاء کی حدیث پاک ہے, اعمار امتی, حضور نے فرمایا میری امت کے لوگوں کی میجارٹی اس کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ختم ہو جائے گی. یہ حدیث ہے حضور کی. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا سب 60 اور 70 سال کی عمر میں مرنے والے ہیں. میجارٹی مرنے. اگر نہیں یقین تو ہر برادری میں لوگ فوت ہو چکے ہیں. ایک کاغذ لیں, ان کے نام لکھ کے اور گھر گھر جا کے عمریں بھی پوچھے اور ساتھ لکھتے جائیں. پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ 15 صدیاں پہلے میرے آقا نے جو خبر دی تھی وہ آج بھی حق اور سچ ثابت ہو رہی. 70 سے اوپر کوئی نہیں جاتا, بہت کم لوگ. میجارٹی اور اکثریت آپ نے فرمایا تھا 60 اور 70 سال کی عمر میں ختم ہو جائے. اب یہاں کوئی 50 سال کا بیٹھا, کوئی 55 کا بیٹھا, کوئی 45 کا بیٹھا, اور جولیاں بالکل خالی ہیں اور منزلیں بڑی کٹھن ہیں. تو بتاؤ کس نے تیاری کر رکھی ہے؟ میں کہتا ہوں چلو 70 سال کی عمر کر لیں آپ, 20 سال دے دیے انگریز کی تعلیم کے لیے, کہ دنیا کا کوئی عہدہ لینا تھا اس کے لیے محنت کی, ڈاکٹر بن گئے, انجینئر بن گئے. اور اگر 70 سال عمر ہو انسان کی تو اس میں 70 کا نصف کیا ہوتا ہے؟ 35. آپ ڈاکٹروں سے پوچھ لیں کہ جس بندے کی 70 سال عمر ہونا تقریباً 35 سال یا 30 سال تو اس کے 100 کے گزر جاتے ہیں. رات کو سونا بھی تو ہے نا. 20 سال میں تعلیم حاصل کی انگریز کی, اور 30-35 سال 100 کے گزر گئے. پیچھے کتنے بچے؟ 20 رہ گئے پیچھے. امام الانبیاء کے غلاموں 20 سالوں کے لیے 20 سال صرف 20 سال سنوارنے کے لیے ڈاکٹر نے 20 سال دیے, انجینئر نے 20 سال دیے, پروفیسر نے 20 سال دیے, صرف 20 سال سنوارنے کے لیے. اور جو اٹرنل لائف ہے, مرنے کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی ہے, اس زندگی کو سنوارنے کے لیے اس طرح کے مدرسے میں 1 سال بھی نہیں دیا کہ قرآن سیکھ جاؤں اور شریعت کے بنیادی ضروری مسائل سیکھ جاؤں. اکثریت کو یہ بھی معلوم نہیں جسم ناپاک ہو تو پاک کیسے کرنا. ہمارا مدرسہ ہے چھوٹا سا پنڈی میں, میں 5 بچیاں آتی ہیں ماؤں کے ساتھ. اللہ کی عزت کی قسم انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ جسم ناپاک ہو تو پاک کیسے کرنا, اور ماسٹر کی ڈگری کے لیے بھیجتے. ان مدرسوں میں اگر 1 سال 2 سال بھی لگ جائیں اور انسان ذوق و شوق سے سب میں قرآن پڑھ جاتا ہے, ضروری مسائل سیکھ جاتا ہے جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے, تو حیرت کی بات دنیا کے 20 سال سنوارنے کے لیے 20 سال دے دیے, اور ہمیشہ کی زندگی سنوارنے کے لیے ہم 1 سال بھی نہیں دے سکے. ان الانسان لفی خسر. بتائیے انسان گھاٹے میں ہے کہ نہیں ہے؟ گھاٹے. اس لیے کہ جو سکہ قبر میں چلنا تھا, امام الانبیاء فرماتے ہیں تم نہیں سنتے میں سنتا ہوں, تم نہیں دیکھتے میں دیکھتا ہوں. بڑے بڑے چودھری, ملک مار, راجے مہاراجے اور بادشاہ اور وزیر قبروں میں اب چیخ رہے ہیں اور قبروں میں اب رو رہے ہیں. اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ امام الانبیاء نے فرمایا وہ چیخ چیخ کر کے رہے حال من احد من یذکر غربتنا, کہ آج ہے کوئی دنیا میں جو آج ہماری غریبی پہ ترس کھائے. نعرہ رسالہ, نعرہ خلافت, نعرہ حیدر
اب قبروں میں چیخ رہے ہیں ہے کوئی دنیا میں جو آج ہماری غریبی پہ ترس کھائے؟ کہ افسوس ہم وہ جوڑتے رہے جو بینکوں میں رہ گیا، جو دنیا میں رہ گیا، اور وہ نہ جوڑ سکے جو قبر میں ساتھ آنا تھا۔ وہ سجدے تھے، وہ حضور کی شریعت کی تعلیم تھی، اور وہ امام الانبیاء کی غلامی تھی، وہ نہ جوڑ سکے جو قبر میں کام آنا تھا۔ اور اب قبروں میں چیخ رہے ہیں کہ دنیا میں جو صرف ایک بار درود پڑھ کے اس کا ثواب ہمیں دے، ہے کوئی دنیا میں جو صرف ایک بار کل شریف پڑھ کے اس کا ثواب ہمیں دے۔ امام الانبیاء کے غلام اللہ کی عزت کی قسم ساری عزتیں، سارا سکون اور ساری برکتیں حضور کی شریعت سے وابستگی میں۔ جسے اللہ رب العزت نے 4 بیٹے دیے، 3 بیٹے دیے، ایک بیٹا حضور کی شریعت کے لیے وقف کر، جسے رب نے بیٹیاں دی، ایک بیٹی کو عالمہ فاضلہ بناؤ۔ اگر گھر میں شریعت کے علماء نہیں ہوں گے تو گھروں سے حضور کی شریعت نکل جائے گی۔ یہ ہمارے پنڈی کا واقعہ، اور اب حسن اتفاق کی اسی چوک میں جمعہ پڑھاتا ہوں، کمیٹی چوک، مری روڈ میں۔ وہاں ایک کوچوان تھا، اس وقت ٹانگے چلتے تھے، تو وہ کمیٹی چوک سے ٹانگا چلا کے نا راجہ بازار سواریاں پہنچاتا، پھر وہاں سے اٹھاتا اور کمیٹی چوک لاتا تھا۔ مگر اس کا شوق تھا کہ میرے بچے انگریز کی تعلیم پائیں اور افسر بن جائیں۔ رات دن اس نے ایک کر دیا، بچوں کو پڑھایا انگلش میڈیم سکولوں میں، دن بھر دھوپ پہ جلتا، محنت مزدوری کر کے بچوں کو تعلیم دی۔ ایک بچہ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں آفیسر بنا، ایک آرمی میں چلا گیا اور میجر ہو گیا۔ اب انہوں نے سوچا جب افسر بن گئے نا کہ اس محلے کو چھوڑ دینا چاہیے، کیوں اس محلے کے لوگ جانتے ہیں کہ ہم کوچوان کے بیٹے ہیں، اب یہ ہماری توحید ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں کوچی لے لی۔ کوٹھی کا لان گارڈن جو ہوتا ہے نا، اس میں کچھ دوست آئے ہوئے تھے، ان کے آفیسر دوست آئے ہوئے تھے آرمی سے، لان میں بیٹھے تھے اور اندر آرڈر دے رکھا تھا چائے کا کہ میجر صاحب کے دوست آئے آرمی کے افسر، تو ان کے لیے چائے تیار کی جائے۔ تو جب چائے تیار ہو چکی تو وہ جو کوچوان تھا نا، ان کا والد، اس نے کہا کہ میرے بیٹوں کے دوست ہیں تو میرے بھی بیٹے ہی ہیں۔ بجائے نوکر کے اس نے کہا میں وہ ٹرے جو ہے نا چائے کا وہ خود لے جاتا ہوں۔ اب وہ خود اٹھا کے نا ٹیبل پہ لے گیا اور وہاں رکھا اس نے سامان۔ تو جو میجر کے دوست آئے ہوئے تھے نا آفیسر آرمی سے، ایک دوست نے پوچھا میجر صاحب یہ بابا کون ہے؟ امام الانبیاء کے غلام اس بدبخت نے باپ کہنا بھی توحید سمجھی کہ محنت اور مزدوری نے اور دھوپ نے جس کا رنگ جلا رکھا تھا۔ اس نے کہا کیسے بتاؤں کہ یہ میرا باپ؟ بدبخت نے کہا یہ ہمارا نوکر ہے۔ اس بوڑھے کی چیخ نکلی کوچوان کی، وہ زمین پہ گر گیا۔ اس نے کہا میجر وہ غلطی تیری نہیں، غلطی میری ہے، جس نے تیری گھٹی میں انگریز کی تعلیم رکھی ہے۔ اگر میں نے تجھے مصطفیٰ کی شریعت پڑھائی ہوتی، پھر تیرے دوست پوچھتے یہ بابا کون ہے، تو تو فخر سے بتاتا یہ بزرگ وہ ہے جس کے چہرے کی ایک جھلک دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، حضرت علامہ مولانا عمر فیض قادری صاحب۔ اس لیے اپنی اولاد کی گھٹی میں حضور کی تعلیم رکھو، شریعت کی تعلیم رکھو۔ امام الانبیاء کے غلام ہوتا کہ فخر محسوس کرے اولاد اپنے باپ کا تعارف کرواتے ہوئے، ورنہ یہاں گھر لگنے والی ہے۔ انگریز کا کلچر، انگریز کی تہذیب اور تمدن اور ماحول وہ ہم پہ مسلط کیا جا رہا ہے۔ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کیا، یہ پرویز مشرف کے دور سے پنجاب یونیورسٹی میں مسلمان بچیوں کے لیے ڈانس کی کلاس شروع ہے، ناچنے کی کلاس شروع ہے۔ اس طرح کے بے غیرت لوگ انہوں نے ملک کو ایک ایسے راستے پہ چلا دیا کہ یونیورسٹیوں سے بچیاں اب ناچنے والی بن کے نکل گئی، اور یہ انگریز کی پلانے میں تھی۔ لارڈ میکالے کا بنایا ہوا ایجوکیشنل سسٹم ہم پہ مسلط ہے۔ اور جب وہ گیا تھا یہاں یہ تعلیم کا نظام چھوڑ کے، تو پوچھا تھا
لندن میں اس سے ساتھیوں نے انگریزوں نے کہ تو وہاں کیا کر کے آیا؟ اس نے کہا میں ایسا وہاں تعلیم کا نظام وضع کر کے آیا ہوں اور مسلط کر آیا ہوں کہ a generation may arise which will be Indian in birth and English in thought. اس نے کہا میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اس نظام تعلیم سے نکلنے والے مسلمانوں کے بچے پیدا تو انڈیا میں ہوں گے اور پاکستان میں، مگر اپنی فکر اور کردار میں انگریز ہوں گے۔ اور آج دیکھ لو جو بڑے بڑے آفیسر ہیں پبوں اور کلموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، شکلیں یہودیوں اور عیسائیوں سے ملتی ہیں۔ کسی پر اقبال نے کہا تھا تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ کہ تو وہاں کے عمارت گھروں کی ہے تعمیر، تیرے وجود کی تعمیر ہی انگریز کے ماحول میں ہوئی ہے، تو تیرے چہرے سے مدینے کی جھلک کہاں سے نظر آئے؟ اقبال بھی تو آکسفورڈ میں پڑھتا رہا، کیمبرج میں پڑھتا رہا، اور میں کوئی 6-7 سال پہلے کی بات تھا، رمضان شریف کے آخری 2 ہفتوں میں انگلینڈ کے دورے پہ گیا تو پہلا جو خطاب تھا وہ آکسفورڈ میں تھا، جہاں کی آکسفورڈ یونیورسٹی مشہور ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ میں وہ یونیورسٹی دیکھنا چاہتا ہوں جہاں علامہ اقبال پڑھتے رہے، کلندر لاہوری پڑھتا رہا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پہنچنے تک شاید بند نہ ہو جائے۔ میں نے کہا چلو باہر سے زیارت کر لیں گے۔ خیر وہ مجھے لے گئے، پاکستان کے رہنے والے وہاں کافی عرصہ سے مقیم ہے۔ انہوں نے راستے میں مجھے ایک بات بتائی، وہ کہنے لگے کہ یہاں حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازری رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے، آپ تشریف لائے تھے۔ آپ نے بھی فرمایا کہ میں اس یونیورسٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں جہاں اقبال پڑھتا رہا، تو ہم ضیاء الامت کو لے گئے تو یہاں آپ نے فرمایا مجھے لائبریری دکھاؤ۔ تو لائبریری میں پھرتے پھرتے جو اسلامک بکس کا پورشن تھا وہاں حضور ضیاء الامت آ گئے، جہاں اسلامی کتابیں پڑھی تھی۔ آپ کتابیں دیکھ رہے تھے حضور ضیاء الامت، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک کتاب نکالی نا، اسے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئے حضور ضیاء الامت۔ ہم نے کہا حضور کیا ہوا؟ آپ نے یہ کتاب دیکھی اور داڑے مار کے رونے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا ادھر دیکھو، یہ ہمارے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب انگریزوں کی لائبریری میں پڑھی ہے۔ بڑے ہمارے اکابر ہمارے ہیں اور ان کی کتابیں انگریزوں کی لائبریری میں پڑھی ہیں، اور ہماری نئی نسل کو معلوم ہی نہیں ہے کہ شیخ اکبر ہیں کون، جن کی کتابیں ٹرانسلیٹ کر کے انگریز پڑھ رہے ہیں۔ ہماری نسل کو نہیں معلوم حضرت شیخ اکبر کون ہے۔ کسی پر اقبال نے کہا تھا کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، اور گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم تجھے مارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارا۔ اقبال کہتا ہے کتابیں ہمارے بڑوں نے لکھی اور انگریز کی لائبریریوں میں پڑھی ہیں۔ ہماری نسل کو نہیں معلوم شیخ اکبر کون ہے۔ ان کے جو والد گرامی تھے حضرت شیخ عربی، ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی، تو وہ حضور غوث اعظم کا زمانہ تھا، تو حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ حضرت اولاد نہیں ہو رہی، آپ دعا فرمائیں، کرم فرمائیں۔ حضور غوث اعظم نے آنکھیں بند کی اور فرمایا شیخ عربی اولاد نہیں ہو سکتی۔ عرض کی حضور وہ کیسے؟ فرمایا لوح محفوظ میں تقدیر میں لکھی نہیں ہے، تو پھر وہ کیسے ہے؟ لوح محفوظ پہ نہیں اولاد لکھی۔ سمجھدار آدمی تھے اور قریب ہو گئے اور سر جھکا کے عرض کی حضور وہاں لکھی ہوتی تو پھر یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو گھر بیٹھے مل جانی تھی، وہاں نہیں لکھی تو لکھوائے نا۔ محبوب سبحانی جائے اس بات پر غوث اعظم جلال میں آ گئے، فرمایا شیخ عربی پھر جلدی کرو، میرے پیچھے آؤ اور اپنی پوشت جوڑو میری پوشت کے ساتھ۔ وہ اٹھے اور پوشت جوڑ دی۔ غوث اعظم نے جلال میں فرمایا شیخ عربی اللہ کی عزت کی قسم میری پوشت میں ایک ہی بیٹا رہ گیا، جا تجھے عطا کر دیا۔ تو غوث اعظم کی عطا اور دعا سے یہ شیخ اکبر پیدا ہوئے، شیخ محی الدین ابن عربی۔
جن کی کتابیں آکسفورڈ کی لائبریری میں پڑھی ہیں اور انگریز پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہیں اور کلیریوں کے کلپر ہیں، اور صبح شام گانے سنتے رہتے ہیں اور انگریز کی کاپی کر رہے ہیں، انگریز کو فالو کر رہے ہیں، اور احساس کمتری کا شکار ہیں کہ انگریز نے اتنی ترقی کر لی اور ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ یہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے اکابرین کیا تھے، امام الانبیاء کے غلام ہو۔ اب یہی شیخ اکبر قرآن پاک کی تفسیر لکھ رہے تھے، سورہ یوسف کی تفسیر لکھ رہے تھے۔ جب اس آیت میں پہنچے نا، جس کی منظر کشی کی اللہ رب العزت نے کہ حضرت یوسف کو حضرت زلیخا لے گئی کمرے میں اور دروازے بند کر کے کہنے لگی حیت لک قالت حیت لک، اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ قرآن حکیم کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اس عورت نے تو ارادہ کر لیا تھا اور یہ بھی کر لیتے اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھی ہوتی، یہ بھی کر لیتے اگر دلیل نہ دیکھی ہوتی۔ اب لکھ رہے ہیں تفسیر شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، اور تفسیروں کی طرف نظر گئی کہ وہ بند کوٹری میں یوسف علیہ السلام نے کون سی دلیل دیکھی تھی۔ جب تفسیروں کی طرف نظر گئی تو کسی نے لکھا ہے کہ بند کوٹری میں حضرت یعقوب علیہ السلام سامنے آ گئے تھے اور دانتوں میں انگلی دبا کے اشارہ کر رہے تھے بیٹا نبوت کی چادر پہ داغ نہ لگنے دینا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے جس کنویں میں بھائیوں نے پھینکا یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ کنواں کر دیا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے جبرائیل امین آئے، اب شیخ اکبر کا قلم رکا ہے اور سوچ رہے ہیں کہ اب تفسیر میں کیا لکھوں۔ یوسف علیہ السلام کے والد گرامی آئے تھے، جبریل آئے تھے، یہ کنواں دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد قلم وہیں رکھ دیا اور دل میں خیال آیا کہ یہ بات اور کیس ہے یوسف علیہ السلام کا، اور وہ دور تو ہے نہیں، چوتھے آسمان پر ہی تو ہیں، چلو خود جا کے پوچھ لیتے ہیں کیا دیکھا تھا۔ آج کالجز میں پڑھنے والے، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے نادان وہ سمجھتے ہیں کہ چاند پہ امریکہ نے پہلے قدم رکھا یا روس پہلے چاند پہ گیا۔ نادان، تجھے معلوم نہیں محمد عربی کے غلام ایک قدم اٹھاتے ہیں تو چاند سے آگے نکل جاتے ہیں۔ قلم وہی رکھ دیا، کہا یہ بات ہے یوسف علیہ السلام کی، تو چوتھے آسمان پر ہی تو ہے، دور تو ہے نہیں، چلو خود جا کے پوچھ لیتے کیا دیکھا۔ ایک ہی جست میں چوتھے آسمان پہ جا پہنچا۔ یہ کون سی چاند گاڑی تھی ان کے پاس؟ یہ قوت قرآن تھی۔ اسی طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بچپن میں گھر میں جو دائی اور خادمہ تھی نا، وہ ایک بار آپ کو ملنے آئی جب آپ بڑی عمر کے ہو گئے، آ کر پرانی باتیں چھیڑ دی، کہنے لگی بیٹا عبد القادر بچپن کی ایک بات پوچھنی رہ گئی۔ اور میں اماں پوچھو، کہا ایک بار بچوں کے ساتھ آپ آنکھ مچولی کھیلے تھے، بچے چھپے تھے، آپ نے ڈھونڈ لیا تھا، پھر آپ نے کہا تھا اب میں چھپتا ہوں مجھے ڈھونڈنا۔ یہ ایسے بچے کھیل کھیلتے آنکھ مچولی۔ تو عورت بزرگ خاتون کہنے لگی بیٹا پھر آپ کہیں چھپنے نہیں گئے تھے، اچانک غائب ہو گئے تھے آپ، اور ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے، آپ نہیں ملے، پھر اچانک آ گئے تھے، وہ پوچھنا رہ گیا تھا بیٹا آپ کہاں چلے گئے تھے۔ یہ بچپن تھا غوث اعظم، اچانک غائب ہو گئے۔ غوث اعظم ہاتھ پڑے، فرمایا اماں اللہ کی عزت کی قسم میں چاند میں چھپ گیا تھا۔ آج کالجوں میں پڑھنے والے، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے وہ امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے چاند پہ پہلے قدم رکھا، اور نادان تو اپنی تاریخ بھول چکا ہے۔ پیچھے مڑ کے دیکھ، تیری قوم کی ماں نے ایسے ایسے بچے پیدا کیے ہیں جب چاند پر آنکھ مچولی کھیلتے رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، عظمت قرآن، شان اولیاء۔ فرمایا اماں میں تو چاند میں چھپ گیا تھا۔ وہ دیہاتی عورت سادہ سی بولی سی پوچھنے لگی بیٹا کیا اب بھی چاند میں چھپ سکتے ہو؟ غوث اعظم ہاتھ پڑے، فرمایا اماں کیسی بولی باتیں کر رہی ہے،
وہ تو عبد القادر کا بچپن تھا ماں جب میں چاند میں چڑھتا تھا. اما بات بڑی آگے نکل گئی. کہا بیٹا اب کیا ہوگا؟ اور میں اللہ کی عزت کی قسم ماں اب کئی چاند عبد القادر میں چھپے رہتے ہیں. وہ کون سی چاند گاڑی تھا؟ یہی قوت قرآن تھی. ان کے سینوں میں قرآن تھا. رات دن وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے. قرآن ان کی الماریوں میں بند نہیں تھے, قرآن ان کی جھولیوں میں تھے. قرآن ان کی نگاہوں کے سامنے تھے. جس چیز نے ہمیں اٹھانا تھا اور بلند کرنا تھا اسے ہم نے غلاف میں لپیٹ کر الماریوں کی زینت بنا دیا. اب دیکھیے گھر میں صبح اٹھ کر کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں. وہ تلاوت کا تو سلسلہ ختم ہو گیا گھروں سے. اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ تدبر تو اس سے بھی اگلا درجہ تھا. ہم نے تو پڑھنا بھی چھوڑ دیا, سمجھنا تو اس سے اگلی بات تھا. اللہ فرماتا ہے قوم کو کیا ہو گیا کہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے. افلا یتدبرون القرآن, قرآن میں تدبر نہیں کرتے, تفکر سے کام نہیں لیتے. قرآن کیوں نہیں سمجھتی قوم؟ ام علی قلوب اقفالها. اللہ فرما رہا کیا ان کے دلوں کو تالے لگ گئے کہ قرآن گھر میں ہے اور قرآن پڑھنا اور سمجھنا چھوڑ دیا؟ کیا دلوں کو تالے لگ گئے؟ تو یہ انداز تخاطب بتا رہا ہے کہ جو قوم قرآن نہیں پڑھتی سمجھو کہ دلوں کو تالے لگے, دلوں پہ قفل پڑے. اب یہ دلوں کے تالے کیسے کھلے؟ امام الانبیاء کے غلاموں, میرے آقا نے فرمایا تھا الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. حضور نے فرمایا تھا یہ جو رانگ بازی ہے نا, گانے موسیقی ہے, ڈول ڈمکے ہیں, یہ دلوں میں اس طرح کھوٹ اور منافقت پیدا کرتے ہیں جس طرح پانی سے کھیتی اگتی ہے. یہ زیادہ بارش ہو تو سبزہ اگتا ہے نا ہر سائڈ. امام الانبیاء نے فرمایا یہ گانے, یہ نغمے, یہ گیت, یہ رانگ بازے, یہ میوزک اور موسیقی یہ دلوں میں منافقت اور کھوٹ پیدا کرتی ہے. اب کوئی گھر ہے جس میں گانے نہ ہو؟ کوئی ہوٹل ہے جس پہ گانے نہ ہو؟ کوئی شادی ہے جس میں گانے نہ ہو؟ کوئی ٹرک اور بس ایسا نہیں جس میں گانے نہ ہو؟ کوئی رکشہ اور ٹریکٹر ایسا نہیں جس پہ گانے نہ ہو؟ ایک وقت تھا جب بزرگ لوگ ہل چلاتے تھے, آگے بیلوں کی جوڑی ہوتی تو پیچھے لکڑی کا ہل, تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے تھے اور ہر پھیرے میں حضور پہ درود اور کلمے تقریر کرتے رہتے تھے. اب جب سے ٹریکٹر آئے ہیں میں دیکھتا رہتا ہوں, ادھر ٹریکٹر ہل چلاتا ہے اور ادھر کجری کا گانا لگا ہوا ہے, ساتھ نغمہ چل رہا ہے. رزق کو بھی ہم نے ناپاک کر دیا. امام الانبیاء فرماتے ہیں صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ. دو آوازیں ایسی ہیں جو بلند ہوتی ہے تو اوپر سے رب کی لعنت اترتی ہے, اور ان میں ایک آواز گانوں کی ہے, اور ہم کھیت پر بھی فصل کی بجائی کرتے ہوئے بھی کجریوں کے گانے چلا رہے ہیں. ایسا رزق کھا کر رب رسول کے باغی تو پیدا ہوتے ہیں, کملی والے کے وفادار پیدا نہیں ہوتے. اس نبوست والے رزق نے ہمارے جذبے چھین لیے, پیشانیوں سے سجدوں کا نور چھین لیا. تو اب دیکھیے نا 24 گھنٹے گانے چل رہے ہیں, گانے سن رہے ہیں. تو آقا نے فرمایا اس سے دل کھوٹے ہوتے ہیں اور دل میلے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی حضور نے علاج بتایا. میرا گجرات میں خطاب تھا, رات کو 3-4 بجے کے وقت انہوں نے مجھے وہاں سے کوچ پہ بٹھایا, جی روڈ سے. وہ 70-80 سیٹوں والی کوچ تھی, بڑی کوچ, مانسیرا جا رہی تھی. اب رات کے 3-4 بجے کا وقت, جب اندر داخل ہوا نا, اندر LCD لگی, ٹی وی لگا تھا اور کجریوں کا ننگا ڈانس ہو رہا تھا. رات کے 3-4 بجے کا وقت. کوئی باپ بیٹی کے ساتھ بیٹھا دیکھ رہا تھا, کوئی بھائی بہن کے ساتھ بیٹھا دیکھ رہا تھا, کوئی شوہر بیوی کے ساتھ بیٹھا دیکھ رہا تھا. میں سوچنے لگا یہ رات کا وہ وقت ہے کہ جب وہ اپنے گناہگار بندوں کی بخشش کے لیے پہلے آسمان پہ رحمت کی دکان کھولتا ہے, اور وہ ذات آواز دیتی ہے میرے گناہگار بندوں آؤ, تمہارے آنے میں دیر ہوگی, میری بخشش میں دیر نہیں ہوگی. اور نیچے ڈی روڈ پر 70 بندہ اکٹھا بیٹھ کر آنکھوں کا زنا کر رہا ہے اور کانوں
की बदकारी में मुब्तला है। जिस कौम के 60-60, 70-70 बंदे मिलकर कबीरा गुनाह कर रहे हो, वो कौम गुनाहगार नहीं होती, वो रब रसूल की बागी होती है। इसलिए हमारे मिटने के सामान बन रहे हैं। वतन की फिक्र करना आदाम मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। हमारी सबसे बड़ी कुव्वत कुरान है, सबसे बड़ी बरकत कुरान है, और सबसे बड़ी ताकत कुरान है, और सबसे बड़ा सुकून कुरान में, और सबसे बड़ी दौलत कुरान में। कुरान से वाबस्ता हो जाओ। इमामुल अंबिया के गुलामों, दिल खोटे हो गए, यही सबब है। लाख तकरीरें करो, दिल माइल नहीं होते, गिलाफ नहीं उतरते। अब उतरने का तरीका भी हुजूर ने बताया इसी हदीस के मुत्तसिल, इसी जुमले के साथ ये जुमला दिया, फरमाया अगर चाहो कि मन मांझे जाए और अंदर साफ हो जाए और दिल चमक उठे, तो फरमाया अल कुरान युम्बितुल ईमान फिल क़ल्ब कमा युम्बितुल माउ ज़रा। फरमाया जिस तरह गाने से दिल में मुनाफिकत उठती है, इसी तरह कुरान पढ़ोगे और सुनोगे तो दिल में ईमान का नूर जगमगा उठेगा। कुरान की तिलावत से दिलों में ईमान का नूर जगमगाता है, और ये नूर फिर इतना बढ़ जाता है कि नूर वाले नूर बांटते भी हैं। आखिरी बात अर्ज करना, ये नूर वाले फिर नूर बांटते भी हैं। हुजूर गरीब नवाज ताजदार चिश्त ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बैठे थे। एक हिंदू जोगी आ गया, हिंदू जोगी जिसने लतीफा नफ्स पे मेहनत करके अपना लतीफा नफ्स बेदार कर रखा था। ये याद रखिए, इसको अंग्रेजों ने भी माना है। जिस तरह हमारी ये 5 बाहर खिड़कियां ना, ये 5 गेट्स ऑफ नॉलेज कहते हैं, एक्सटर्नल 5 सेंसेस, हवासे खमसा ज़ाहिरी, इसी तरह इंटरनल 5 सेंसेस भी है, हवासे खमसा बातनी, इसी तरह रूहानियत की खिड़कियां भी है। अंग्रेज भी इसे मानते हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम देखिए कि अगर कोई काफिर भी मेहनत करे ना, अल्लाह उसकी मेहनत भी जाया नहीं करता। तो जो लतीफा नफ्स है, पहली खिड़की आलम नासूत की, वो उस पर भी खोल देता है। तो वो जो था हिंदू जोगी, उसका लतीफा नफ्स बेदार था। ये खिड़की खुली हुई थी, बंदे के सामने बैठ के ना अंदर का हाल देख लेता था। हुजूर गरीब नवाज बैठे थे, वो सामने आके बैठ गया, कभी यूं देखे और कभी यूं देखे, कभी सर की तरफ, कभी सीने की तरफ, कभी पांव की तरफ। आपने फरमाया हिंदू जोगी क्या देख रहा है? कहने लगा मोइनुद्दीन बात समझ नहीं आ रही, तू है इंसान मगर पूरा जिस्म नूर से भरा है, न कोई कीना, न बुग़्ज़, न अदावत, न खोट, न चुगली, न गीबत, कुछ भी नहीं, पूरा जिस्म नूर से भरा है। मगर परेशान इसलिए हूं कि आपके दिल पे काला नुक्ता है। वो क्या है? दिल पे काला दाग नजर आ रहा है, वो क्या है? गरीब नवाज हंस पड़े, फरमाया हिंदू जोगी वो मेरे दिल का दाग मिट सकता है। कहने लगा वो कैसे? फरमाया अगर तू कलमा पड़ जाए, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में। फरमाया मेरे दिल का दाग मिट सकता अगर तू कलमा पड़ जाए। वो हैरान हो गया, मोइनुद्दीन कैसी अजीब बात कर रहे हैं, दाग है तेरे दिल पर और कलमा मैं पढ़ूं, और मेरे कलमा पढ़ने से तेरा दाग निकल जाए, ये क्या है? आप हंस पड़े। फरमाया तू कलमा पढ़ के देख ले, पढ़ के देख ले, जब दाग नजर आ रहा है उड़ता भी तो नजर आएगा, तू पढ़ के देख ले। उसने कहा मोइनुद्दीन अगर मेरे कलमा पढ़ने से तेरे दिल का दाग मिटता है तो पढ़ाइए कलमा। कुर्बान जाए गरीब नवाज ने पहली सोबत में ही कलमा पढ़ा दिया। जब उसने कलमा पढ़ा तो देख रहा था वो दाग भी उड़ गया और सूरज की तरह दिल चमकने लग गया। वो कदमों पे गिरा, कहने लगा मोइनुद्दीन अब भी बात मुझे समझ नहीं आई, दाग आपके दिल पे था और कलमा मैंने पढ़ा, दाग आपके कैसे उड़ गया? जलाल में आगे फरमाया रब की इज्जत की कसम, वो हिंदू जोगी तू मोइनुद्दीन के सामने नहीं, तू आईने के सामने बैठा था। वो मेरे दिल की आईने में तुझे अपने ही कुफर का दाग नजर आ रहा था। समझ रहे हैं? इमामुल अंबिया के गुलामों,
یہ نور والے پھر نور بانٹتے بھی ہیں. آپ غریب نواز کی زندگی پڑھیے کہ ہر روز ختم قرآن کرتے ہیں. گھٹی میں ماں نے قرآن رکھا ہے اور قرآن کے بغیر یہ ممکن ہے کہ غریب نواز روٹی چھوڑ دے, یہ ناممکن ہے کہ قرآن کی تلاوت چھوڑ دے. تو کبھی حال یہ تھا, یہ نور والے نور بانٹتے بھی تھے, اور لیا کہاں سے تھا؟ قرآن سے, جسے غلاف میں لپیٹ کر ہم نے الماریوں میں بند کر کے رکھ دیا. اس لیے میرے آقا کے غلاموں, یہ پیغام ہے, آپ خوش بخت لوگ ہو. اللہ کی عزت کی قسم, میں نے بڑے بڑے شہر دیکھے, بڑی بڑی کوٹھیاں اور بنگلے, وہاں رب رسول کا نام بتانے والا کوئی نہیں, کوئی مدرسہ قریب نہیں, مسجد قریب نہیں, اور یہاں چشمہ فیض مصطفیٰ جاری ہے. اور میں وہی بات کرنے لگا ہوں جو غوث اعظم فرمایا کرتے تھے. آپ نے مدرسہ بنایا تھا نا, اس میں درس دیتے تھے, طالب دین دیتے تھے, عالم بناتے تھے. تو غوث اعظم کی بارگاہ میں اور مجلس میں اور مدرسے میں جو نہیں آتا تھا, نہیں دیکھتے تھے یہ ملک ہے, مار ہے, کون ہے, جہاں مل جاتا اس کا بازو پکڑ کے جھٹکا دیتے. اور پتہ کیا فرماتے؟ فرماتے یا قلیل العقل بیتک الدجلۃ وتموت عطشانا. فرماتے ہو عقل کے اندھے, اور رہتا دریاب میں پھر بھی پیاسا مر رہا ہے. اشارہ ہوتا اپنی ذات کی طرف, اپنے مدرسے کی طرف, کہ یہاں چشمہ فیض مصطفیٰ جاری ہے اور پھر بھی تیرا سینہ بجھا ہوا ہے. اس جامعہ محمدیہ کی شکل میں اس علاقے کے لوگوں, یہاں چشمہ فیض مصطفیٰ جاری ہے. اگر تمہارے بچوں کے سینے پھر بھی بجھ رہے اور قرآن کا نور نہ پا سکے تو تم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا. اس لیے اپنے بچوں کا رخ کر دو ان مدرسوں کی طرف, جسے اللہ رب العزت 1 روپے کی توفیق دے یا 1 لاکھ روپے کی. ان مدرسوں کا پہلا حق, یہی ہماری بیساکھی ہے, یہیں سے تاجدار کائنات کا فیضان بڑھتا ہے, اور یہیں سے امت کو حضور کے وارث ملتے ہیں. اللہ رب العزت حضور کے توسل سے عقائد کو سمجھ کر ماننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں حضور قبلہ مفتی محمد شیر خان صاحب کا ممنون ہوں زیدہ مجدہ کہ آپ نے حکم دیا اور میں یہاں حاضر ہوا, اور تاجدار توسہ شریف کی زیارت میسر آئی, اور پیر صاحب ڈیرہ شریف کی زیارت میسر آئی, پیر صاحب یہ سیواک شریف ان کی زیارت میسر آئی, اور دیگر آستانوں سے بزرگ تشریف, پیر محمد قاسم صاحب تشریف لائے, ان کی زیارت میسر آئی. اللہ رب العزت ان ہستیوں کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی, ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. وما علینا الا البلاغ.